بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی کلاس میں آپ سب کو خوش آمدید۔ امید کرتے ہیں کہ آپ سب صحت اور ایمان کی بہترین حالتوں میں ہوں گے انشاءاللہ۔ اس سے پیچھے والی کلاس میں جو کہ مخارج کے بیان کے حوالے سے تھی، ہم نے سیکھا کہ حلق کے کتنے حصے ہوتے ہیں، ان حصوں کے کیا کیا نام ہیں، جس میں اقصی حلق، وسط حلق اور ادنی حلق شامل تھے۔ ان حصوں سے کتنے حروف ادا کیے جاتے ہیں، تو اس سلسلے میں ہم نے سیکھا کہ حمزہ ہا، عین ہا، غین خا، یہ 6 حروف حلق سے ادا کیے جاتے ہیں۔ اس کی ادائیگی امید کرتے ہیں آپ کو اچھے طریقے سے کلیئر ہو گئی ہوگی۔ آپ مزید پریکٹس کر رہے ہوں گے تاکہ آپ کے مخرج اور زیادہ اچھے طریقے سے پختہ ہو جائیں۔ آج انشاءاللہ ہم زبان کے مخرج کی جانب چلیں گے۔ جی ہاں، ایسے مخارج جن کو لسانی مخارج کہا جاتا ہے، یعنی زبان سے نکلنے والی جگہیں، یعنی زبان کی وہ جگہیں جہاں سے ہم مختلف لیٹرز کی ادائیگی کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے آپ کو یہ چیز نوٹ ڈاؤن کر لینی ہے کہ یہاں سے کتنے مخارج ہیں، یعنی ایک تو زبان ہے، اس زبان کے اندر پھر کتنے حصے ہیں جہاں سے مختلف لیٹرز ادا ہوتے ہیں، تو وہ 10 حصے ہیں کہ جہاں سے ڈفرینٹ لیٹرز جو ہیں وہ پڑھے جاتے ہیں۔ اب وہ کتنے حروف ہیں جو زبان سے ادا کیے جاتے ہیں، تو اس میں آپ کے پاس 18 حروف آ جاتے ہیں کہ جن کو ہم لسانی حروف کہتے ہیں، یعنی ایسے حروف جو زبان سے ادا کیے جائیں۔ جی ہاں، عربی میں زبان کو لسان کہا جاتا ہے اور انگریزی میں ٹنگ، جیسے کہ آپ جانتے ہیں۔ تو آج انشاءاللہ کلاس کو سٹارٹ کرنے سے پہلے ہم زبان کے مختلف حصوں کے نام سیکھیں گے۔ امید کرتے ہیں کہ آپ ان ناموں کو اچھے سے نوٹ ڈاؤن کریں گے۔ نوٹ ڈاؤن کرنے کے بعد ان کو زبانی فنگر ٹپس پہ یعنی کہ یاد کر لیں گے، تاکہ آپ کو اگلی آنے والی کلاسز میں جب 1 by 1 ہر ایک لیٹر کو ہم سیکھیں گے تو آپ کو زبان کے حصوں کے نام آنے کی وجہ سے آپ کو آسانی ہوگی۔ تو سب سے پہلے جو زبان کا حصہ ہے اس کو کہا جاتا ہے اصل لسان۔ اصل لسان یعنی حمزہ، صاد، لام، لسان، اصل لسان۔ دوسرے نمبر پر جو حصہ ہے اس کو حافہ لسان کہا جاتا ہے۔ حافہ لسان۔ اب حافہ کیا ہے، انشاءاللہ آگے اس کی مزید ڈیٹیل آئے گی، ابھی آپ صرف پوائنٹس نوٹ ڈاؤن کیجئے۔ حافہ لسان، حافہ لسان کے آگے پھر 2 حصے ہیں، جس میں سے پہلا ہے اقصائی حافہ لسان اور پھر دوسرا ہے ادنائی حافہ لسان۔ انشاءاللہ اس کو ہم دیکھتے ہیں آگے۔ نمبر 3 پر آتا ہے وسط لسان۔ وسط لسان، وسط درمیانی حصہ، جیسے کہ ہم نے حلق کے حصوں میں دیکھا تھا، وسط حلق، وسط حلق یعنی حلق کا سینٹرل پارٹ۔ اسی طریقے سے زبان کا سینٹرل پارٹ، اس کو کیا کہا جاتا ہے، وسط لسان۔ تو سب سے پہلا جو ہم نے حصہ دیکھا اصل لسان، تو اس کے آگے لکھ لیجئے کہ زبان کی جڑ، بالکل زبان کا وہ حصہ جو آپ کے گلے کے ساتھ اٹیچ ہے، بالکل سٹارٹنگ پارٹ زبان کا، بگننگ آف دا ٹنگ، اس کو کہتے ہیں اصل لسان۔ ٹھیک ہو گیا؟ آگے چلیے، تو حافہ لسان ہم نے سیکھا اور حافہ کے 2 پارٹس آپ کو بتائے۔ حافہ کا معنی کیا ہے؟ حافہ عربی زبان کا لفظ ہے اور اس کا معنی ہے کنارے، وہ کنارے جو بالکل اینڈ والے ہیں۔ ٹھیک ہے، یعنی آپ اس کو حافہ کروٹ بھی کہہ سکتے ہیں، زبان کی کروٹ، حافہ لسان۔ آپ غور کریں تو زبان جہاں سے آپ کی اٹیچ ہے اس کی سائیڈ والے دونوں بغلی سرے، بغلی کیا، بغل میں جو دونوں سرے ہیں لیفٹ اینڈ رائٹ، ان دونوں کو حافہ لسان کہا جاتا ہے۔ ایک سرے کو اقصائی حافہ لسان اور دوسرے کو ادنائی حافہ لسان۔ امید کرتے ہیں کہ ڈائیگرام کی صورت میں آپ کو یہ چیز کلیئر ہو رہی ہوگی۔ آگے چلتے ہیں، تو وسط لسان ہم نے سیکھا، زبان کا سینٹرل پارٹ، زبان کا درمیانی حصہ۔ امید کرتے ہیں یہ اچھے سے سمجھ آ گیا ہوگا۔ اگلا جو حصہ ہے وہ ہے بطن لسان، یعنی زبان کا پیٹ۔ اب دیکھیں تو ہمارا جو اوپر کا حصہ ہے اس کو ہم کیا کہتے ہیں، ہمارا سینے کا حصہ، اس سے نیچے جو حصہ آتا ہے وہ پیٹ کا حصہ ہے۔ تو اسی طریقے سے وسط سے جو نیچے کا حصہ ہے وہ زبان کا پیٹ کہلائے گا۔ کلیئر ہو گیا؟ وسط لسان یعنی زبان کا جو درمیانی حصہ آ گیا، اس کے نیچے کا حصہ جو جڑ اور وسط کے درمیان کا ہے اس کو کہا جاتا ہے بطن لسان۔ کلیئر ہو گئی یہ چیز؟ اس کے بعد ایک اور حصہ ہے طرف لسان۔ طرف اس کے نام سے ظاہر ہے، اطراف، طرف یعنی سائیڈز۔ اب زبان کی سائیڈز، لیفٹ اینڈ رائٹ بوتھ سائیڈز کو ہم کہیں گے طرف لسان۔ طرف لسان اس کو کہا جاتا ہے۔ اگلا جو حصہ ہے وہ ہے رأس اللسان، یعنی وہ حصہ، رأس اس کے نام سے ظاہر ہے، نوک، زبان کی نوک، زبان کی ٹپ،
وہ टिप जो बाहर की जानिब आपको महसूस होती है। अपनी ज़ुबान को बाहर निकालिए और जो सामने फ्रंट पे जो एक वी या यू शेप आपकी ज़ुबान है, तो उसका बिल्कुल ऊपरी सामने का कि नोक टिप, उसको कहते हैं रासुल लिसान। इसके बाद एक और हिस्सा है ज़ुबान का जिसको कहा जाता है ज़हरुल लिसान, और ये ज़ुबान की पुश्त है, यानी ज़ुबान की बैक साइड है। हमने अभी तक ज़ुबान के ऊपर के सारे पार्ट्स देखे, ज़ुबान की साइड्स देखी, ज़ुबान का हाफा यानी करवट देखी, ज़ुबान की जड़ देखी, हमने इसके अलावा वसतुल लिसान ज़ुबान का सेंट्रल पार्ट देखा, ज़ुबान की नोक देखी, तरफुल लिसान साइड्स देखी। अब जो बारी है वो है ज़ुबान की बैक साइड, यानी पूरी पिछली ज़ुबान जो है उसको कहा जाएगा पुश्ते ज़ुबान, और उसको अरबी में कहा जाता है ज़हरुल लिसान। उम्मीद करते हैं कि ये हिस्से अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। इंशाअल्लाह जो आगे मज़ीद आने वाली क्लासेस हैं उसमें आपको भरपूर फ़ायदा होगा। जैसे ही इन मखारिज का, इन ज़ुबान के हिस्सों का नाम लिया जाएगा तो आपके माइंड में ज़ुबान का एक मैप सा आ जाएगा। अब ज़ुबान का ये एक नक्शा सीखने के लिए आसान तरीक़ा ये है कि आप अपने हाथ को, जैसे दुआ मांगते हैं तो अपने हाथों को हम एक दूसरे के साथ मिलाकर दुआ मांगते हैं ना, तो उसी तरीके से एक हाथ ले लीजिए और उसको सीधा अपने सामने रख लीजिए। तो जो ऊपर का हिस्सा आ रहा है आपके हथेली, उसको खोलें तो ये ज़ुबान की सी शेप बन गई। अब यहाँ पर आपको रासुल लिसान भी क्लियर हो गया, आपको यहाँ पे तरफुल लिसान भी समझ आ गया, ज़ुबान का वसत यानी दरमियानी हिस्सा, उससे नीचे बतनुल लिसान, साइड्स बिल्कुल एंड वाली हाफा लिसान, ज़ुबान का बिल्कुल एंड का सिरा यानी कि शुरू का सिरा जिसको कह सकते हैं, यानी जो आपके, अगर आप हाथ से सीख रहे हैं, हाथ की मिसाल के ज़रिए से समझ रहे हैं, तो जो आपके बाजू के साथ हाथ अटैच है वो सिरा, उसको कहेंगे जड़, ज़ुबान की जड़ यानी असल लिसान। क्लियर होगी ये चीज़। और इसी तरह हमारी जो हाथ की बैक साइड है ये सारी होगी ज़ाहिर लिसान यानी ज़ुबान की पुश्त। तो ये जो हाथ है हमारा, इसका जो मैप है, इसका जो नक्शा है वो बिल्कुल ज़ुबान की तरह है। तो इस तरीके से हमें ज़ुबान का पूरा मैप अच्छे तरीके से क्लियर हो जाता है और आप अच्छे अंदाज में समझ पाते हैं कि ज़ुबान के कौन कौन से हिस्से हैं और उनके क्या क्या नेम्स हैं। तो इंशाअल्लाह नेक्स्ट आने वाली क्लास में हम अपने नेक्स्ट मखारिज की जानिब चलेंगे, यानी ज़ुबान से जो जो हुरूफ अदा होते हैं वन बाय वन उनको सीखेंगे। तब तक दीजिए इजाज़त। उम्मीद करते हैं आज की क्लास से आपको भरपूर फ़ायदा हुआ होगा। अगर कोई मज़ीद क्वेश्चन है तो ज़रूर बताइए, इंशाअल्लाह हेल्प करने की कोशिश करेंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।